السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پاکستان۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے جناح ہاسپٹل میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی نفیس شخصیت خدا ترس، اور ان کا نام ہے اسد سمیٹو صاحب۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں پیرامیڈیکل کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، مالک احسان، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مسئلہ یہ پیرامیڈیکل کی بات کی، میں پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کا صوبائی صدر ہوں۔ میں اس وقت پیرامیڈیکل کی جدوجہد اور پیرامیڈیکل کی جو کاوشیں ہیں، پیرامیڈیکل کے جو مسائل ہیں، ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ دیکھیں، سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہیلتھ میں ویژن رکھتی ہے اور جو کام کیا ہے، بیسیکل کام کیا ہے، میں یہ اتنی تاریخی کہہ سکتا ہوں کہ اتنے عرصے میں، اتنے وقت میں کسی اور تنظیم نے اور پارٹی نے اس موضوع پہ نہیں دیکھا ہے۔ ہیلتھ کا واحد، ہیلتھ اور ایڈوکیشن بہترین میں کہتا ہوں کہ بیسک ہے انسان کی فلاح کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ ہیلتھ میں ابھی کارڈیو میں دیکھیں کہ کتنا کام کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے آپریشن ہوتا تھا لاکھوں میں، آج فری آف کاسٹ وہ آپریشن ہوتے ہیں۔ ہیلتھ میں مسائل ہیں، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ میں جو چیئرمین صاحب نے ہمارے ویژن رکھا ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہیلتھ میں کام ہوا ہے اور بہترین کام ہوا ہے۔ میں آپ میڈیا کے توسط سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، مٹھی میں یہ آپ کتنی رپورٹ کرتے تھے، یہ ہیلتھ کا کام ہے جو آج وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں کیس۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں، دل میں آپ، میں کہتا ہوں گھر کی دہلیز پہ ہیلتھ کو جا کے کھڑا کیا ہے، ایمبولنس کے تھرو دیکھو۔ اب بھی آپ دیکھو کہ یہ ویکسین جو ہے، ویکسین سینٹر ہم نے بنائے ہیں گاڑیوں کے تھرو، اس پیپلز پارٹی نے گھر گھر جا کے، گھر کے دروازے پہ جا کے ویکسین کر رہی ہے۔ کرونا میں اتنا بڑا کام کیا، یہ کس کا ویژن ہے؟ یہ میں ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باقی آج میں یہ کہوں گا، 14 تاریخ ہے، اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست سے کل ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ باہر جائیں، جناح ہاسپٹل میں دیکھیں، ہم نے تاریخی اس کے لائٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ کل ہم نے ہمارا پروگرام ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، پیرامیڈیکل کی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہیلتھ پہ کام ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں مریضوں کے مسئلے ہوتے ہیں، مریض بیچارہ آتا ہے، وہ کیسے درپدر ہوتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا ایسا کام کریں، میں کہتا ہوں ہیلتھ میں بہت سارے، آپ رنگول والا بلڈنگ بنی ہے، آپ جائیں، اچھا علاج ملتا ہے۔ جناح ہاسپٹل میں سندھ یونیورسٹی ہے ہماری، وہ بنی ہے، اس میں آپ دیکھو کہ یہ جو چیزیں ہیلتھ میں کام ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ انسانیت کے لیے یہ بہترین کام ہے۔ اور اس ہیلتھ کے شعبے میں ہر بندے کو اپنے حساب سے، جو مریض بھی آتا ہے، اللہ لوگ ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ہیلتھ میں کام کرتا ہوں۔ اور میں جتنے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی میں خوش نصیب کہتا ہوں کہ آپ جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مریض آپ کے اللہ کے آسرے اور آپ کے آسرے ہوتا ہے۔ آپ جب اس کی خدمت کرتے ہو تو وہ اپنا سمجھ کے کرتے ہو، جب اپنا سمجھ کے کرتے ہو تو وہ بھی دل خوش ہوتا ہے، مزید اس میں صحت کا اور ایک رغن جاگ جاتا ہے، جو وہ صحت یاب ہونے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو میں یہ آپ کا میڈیا والوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، آپ نے ہیلتھ پہ ایک ویژن لیا، ہیلتھ پہ ایک بات کی، ہیلتھ پہ جو ہے کمنٹس کیے، تو یہ اچھی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ہیلتھ پہ کام ہے، وسیع کام ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، اور آپ اس پہ جائیں اور غریبوں کی بھی آواز سنیں کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں۔ وارڈوں میں اچھا کام ہو رہا ہے، سرجن اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اچھا کام کر رہے ہیں، پیرامیڈیکل اچھا کام کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کہاں کہاں لیکس ہیں، کہاں اگر اس چیز کو ٹھیک کیا جائے تو وہ بہترین مریض کا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، یہ چیزیں جاننے کی ہیں، اس پہ ہم نے ڈیپ پہ تھوڑا سا جانا ہے۔ باقی میں یہ کہوں گا کہ آگے بھی مزید کام کرنا ہے ہیلتھ میں، یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا، کام اچھا ہو رہا ہے، مزید اس کو بحال کرنا ہے۔ میں اپنی منسٹر ہیلتھ عذرا پیچو صاحبہ کو بھی میں یہ کہوں گا، اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کرونا میں انہوں نے ویژن دکھایا، اس میں میں یہ کہوں گا دوسرے صوبوں سے لے کے
میں کہتا ہوں سندھ صوبے کا پھر بھی آپ ابھی بھی دیکھیں کہ کرونا میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. آپ نے ویکسین کی میں ہم سندھ نے پہلے نمبر پہ کام کیا ہے. تو یہ ویژن ہے, یہ کام ہو رہا ہے تو نظر آ رہا ہے. تو میں آپ دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ہیلتھ پہ تھوڑا سا دھیان دیں, اور ہیلتھ پہ پیرامیڈیکل کے ایشو ہیں, پیرامیڈیکل کے ہمارے سپورٹ اسٹاف کے ایشو رہے ہوئے ہیں. ہم نے بہت دفعہ سندھ گورنمنٹ کو بھی کہا ہے, میں آپ کے توسل میں بھی کہوں گا کہ ہمارے جتنے مسائل رکے ہوئے ہیں, اب کیونکہ ہم فیڈرل سے ہم سندھ گورنمنٹ میں آئے, ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا ہو رہا ہے ابھی بھی ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو میں سلام کرتا ہوں, پہلے دن سے اس بڑی ہاسپٹل کو کام کیا. آج 2 لفظ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے ہاسپٹل کو دیکھیں اور آج کے ہاسپٹل کو دیکھیں. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں وہ پیرامیڈیکل کے صدر ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ پیرامیڈیکل کے نیچر آف ورک بتائیں. دیکھیں, پیرامیڈیکل کے نیچر ورک ہوتا ہے مریض کے ساتھ کام کرنا نا. دیکھیں, مریض کے ساتھ کام کرنا ہے. ہم نے مریض کی, میں نے آپ کو پہلے یہ جیسے باتوں میں کہا کہ جب اس کے باپ چھوڑ جاتا ہے, ماں چھوڑ جاتی ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا, تو وہ پیرامیڈیکل اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ڈاکٹر ساتھ ہوتا ہے, نرس اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ پیرامیڈیکل بیسک کی ایک مریض کے ایک ہمدرد ہے, اس کے دکھ درد کا. اور پیرامیڈیکل کے ایشو جو ہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پیرامیڈیکل کے ایشو ہمارے بہت سارے حل ہوئے ہیں, بہت سارے حل نہیں ہوئے ہیں. ہم نے وقت ہیلتھ سیکریٹری سے بھی بات کی ہے, ہم نے وقتاً اپنی میڈم سے بھی بات کی ہے, ہیلتھ منسٹر جو صاحبہ ہے ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے بھی بات ہوئی ہے. پیرامیڈیکل کے ایشو پہلے کچھ حل کیے. آپ دیکھو کہ کرونا والا فنڈ کا مسئلہ ہے, کرونا کے ہمارے مسئلے تھے, ہم نے اسٹرائک کی, وہ سندھ گورنمنٹ نے ہماری مانی. آج الحمدللہ کرونا کے پیشنٹ جو ہے ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں ہیلتھ والا, میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ کرونا جب آیا تھا تو سارے ڈر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ہر چیز باہر بندہ, یہ واحد پیرامیڈیکل تھا جو کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ لڑا ہے. آپ یہ ڈاکٹر بھی اگر دیکھتا ہے تو دور سے دیکھتا ہے, وہ واحد پیرامیڈیکل ہے جو کرونا کے پیشنٹ کو شفٹ بھی کراتا ہے, ڈرائیور بن کے کرتا ہے, اس کو اسٹریچر پہ اٹھاتا ہے, پیرامیڈیکل بن کے اٹھاتا ہے, مطلب اس کا ہمدرد بن کے اٹھاتا ہے. وارڈ میں اگر ساتھ ہوتا ہے تو پیرامیڈیکل اٹھاتا ہے. اگر گیس یا آکسیجن لگانی ہے, جو بھی کام کرنا ہے, وہ پیرامیڈیکل کا کام ہوتا ہے. پیرامیڈیکل بیسیکل کام تو پیرامیڈیکل کے کام ہے. ڈاکٹر آتا ہے, اپنا مریض کو دیکھا, میڈیسن لکھ کے چلا گیا. نرس آتی ہے, وہ میڈیسن دیکھے گی, وہ آ کے اس کو لگا دے گی. باقی جو خدمت ہے, اصل خدمت ہے, وہ پیرامیڈیکل ہے. اس کو کسی نے اٹھائے نہیں ہے. اہم کام پیرامیڈیکل کا. اگر وہ اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے پیرامیڈیکل, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مریض کا دل خوش ہوتا ہے, وہ اچھا کام ہوتا ہے. یعنی کہ سر جتنا بھی دعائیں ہیں, جتنی بھی جو ہے بھلائیاں, پیار ہے, وہ سارا پیرامیڈیکل. نہیں, یہ ایسے نہیں کہوں گا. ہر بندے کا حق ہے. دیکھیں, ڈاکٹر کا اپنا حق ہے, ڈاکٹر اپنا آپریشن کرتا ہے, ڈاکٹر کی محنت ہے, ڈاکٹر بھی دعائیں لیتا ہے. اور نرسنگ ہے, نرسنگ کا بھی اہم اپنا حصہ ہے, وہ بھی دعائیں لیتا ہے. پیرامیڈیکل کے, کیونکہ پیرامیڈیکل سے میں ریلیٹیو ہوں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن واسکاکن بھی پیرامیڈیکل بیسیکل پیرامیڈیکل کا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں, مریض داخل ہوتا ہے, جب اسٹریچر پہ پہلی دفعہ آتا ہے تو پہلا پیرامیڈیکل ہوتا ہے, وہ اس کو بیڈ پہ لے جاتا ہے. اس کے بعد وہ پرچی بنانے والا پیرامیڈیکل. اس کے بعد ڈاکٹر آئے گا, وہ دیکھے گا, اس کو اگر کسی چیز کی نیڈ ہے, جسمانی نیڈ ہے, تو وہ صفائی ہے, ستھرائی ہے, تو وہ پیرامیڈیکل کرتا ہے. تو پیرامیڈیکل کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ دعائیں سب کا حق ہے, لیکن یہ کہ پیرامیڈیکل اس لیے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اس کا یورین بیگ چینج کرنا ہے تو وہ یہ پیرامیڈیکل کرے گا, اس کی صفائی کرنی ہے تو پیرامیڈیکل کرتا ہے. تو یہ چیز بیسیکل جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں, وہ لگتے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, لیکن وہ ہوتے پیرامیڈیکل کے ہیں. سر آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا پیرامیڈیکل میں پیرامیڈیکل میں اس جناح ہاسپٹل میں مجھے 27-28 سال ہو گئے ہیں. میں اب اسلام آباد میں جاب کرتا تھا, وہاں سے یہاں آیا ہوں. تو میرا دل ضمیر, میں الحمدللہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس جناح ہاسپٹل نے ہمیں نام بھی دیا, ہمیں دعائیں بھی دی, ہمیں عزت بھی بخشی ہے.
इस पैरामेडिकल में रहते हुए हमें बहुत दुआएं मिली हैं, बहुत लोगों दोस्तों के साथ मिला है, और मुझे ये कहूँगा कि ये सारा इस मरीज़ों की वजह से हम खिदमत का नतीजा है जो हमें ये चीज़ें मिली हैं। सर, इन 28 सालों में कोई ऐसा वाक़या जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो कुछ? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगा जो मेरे ख़्याल में PIDC में या सदर में कहीं पहली दफ़ा जो बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस वक़्त मैं नया नया आया था। तो वो जो जब मैंने हादसा और पेशेंट जब कैजुअल्टी पुरानी इमरजेंसी में हमारे पेशेंट आए थे, उस वक़्त जो मैंने इस हॉस्पिटल का हाल देखा और पेशेंट देखे, तो वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। और उसके बाद कितने भी ब्लास्ट हुए, इवन कारसाज वाला जो ब्लास्ट हुआ उसमें मैं वहाँ खुद मौजूद था। दूसरे धमाके में मेरे खुद दोस्त, मेरे साथी दोस्त से साथ थे, वो मेरे वहाँ शहीद हुए, तो वहाँ मैं मौजूद था। उस वक़्त भी मैं, यकीन करें, पहला पेशेंट हमने एम्बुलेंस में मोबाइल में पुलिस मोबाइल में रखा, और मैं मेडिकल का बंदा होते हुए भी मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि किसको पहले हॉस्पिटल में पहुँचाऊँ। तो ये मेरे दो ज़िंदगी के एक अहम है जो मुझे याद हैं और याद रखने भी चाहिए कि हेल्थ में, मैंने आपको कहा ना कि हेल्थ में बहुत बड़ा काम है, हेल्थ में बहुत बड़ा काम है। इस पे काम मैं कहता हूँ हर बंदे को कि हेल्थ में बंदा काम करे। अभी मुझे किसी दोस्त ने कहा मुझे हेल्थ में, मैंने कहा आप बड़े खुशनसीब हो कि आपको हेल्थ में खिदमत का मौका मिला है, आप इससे दुआएं भी लोगे, गरीबों के दिल जीतोगे। तो मैं तो अपना इसको ये समझता हूँ, अपनी इबादत भी समझता हूँ, अपना शौक़ भी समझता हूँ, और इस पार्टी का परचम ऊंचा रखने के लिए ज़हनी एक मैं अपने आप को सुकून भी आता है कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर साहब का विज़न, हमारे चेयरमैन साहब का विज़न, मैं उसको सामने रखते हुए मुझे ये काम, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस गरीबों की, मैं अपने पार्टी वालों की, मुझे पार्टी से हटकर भी कोई आता है तो हम उसकी खिदमत करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ये पीपल्स पार्टी वाला है या ये किसी और तंजीम का है। तो हमें खिदमत का मौका मिला है, अल्लाह और मौका दे। आपको भी ये है कि हमारे लिए दुआ करें कि हम इस और मज़ीद खिदमत अच्छी कर सकें। सर, हमने जितना भी आपके बारे में सुना था उससे काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़कर हमने पाया है, तो सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मैसेज अपनी दोस्तों को, अपने आवाम को जो मुझे देखने हैं या मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि देखें, दुखी इंसानियत की खिदमत करना, दुखी इंसानियत की खिदमत करना अवलीन पे अवलीन रखें, पहले नंबर पे। बाकी आपके ज़िंदगी के काम और होते रहते हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई, कहीं भी ऐसा मौका आ जाए जो आपको दुखा इंसान सामने नज़र आ जाए, आप उस पर मरहम रख सकते हैं, आप उस पर शफ़क़त का हाथ रख सकते हैं, आप उससे थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, दो लफ्ज़ बोल सकते हैं। तो यही इबादत है, यही इंसानियत है, यही खिदमत है। जी ये भुट्टो जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद हैं असद समेटो साहब, जो कि वाकई दर्द दिल रखने वाले हैं, और इनका कहना यही है कि जियो ऐसे कि ज़िंदगी औरों के काम आए, जलाओ ऐसी शम्मा के रोशनी औरों के काम आए। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ एस्टर महमूद गिल, नेशनल TV पाकिस्तान।